یہ طلب یہ بندہ نوازیاں کہ صدا عطا پہ عطا ہوئی، یہ طلب کہ صدا عطا پہ عطا ہوئی، جو ملا طلب سے سوا ملا، کبھی رد نہ عرض گدا ہوئی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے، وہ جہاں جہاں ٹھہر گئے، انہی راستوں میں سجی کوئی انجمن، انہی راستوں میں ضیا ہوئی۔ آج کی بزم وہ راستہ، وہ تجلی، وہ اہتمام، وہ تقدس جسے مسلم اتحاد فورم کے نام سے ان تمام لوگوں کی کاوشوں میں کہ جن میں اگر میں یہ کہوں کہ قاری ہیں وہ تو ایک وصف ہے کہ کام کیا، لیکن اگر میں نام کی طرف آؤں تو چونکہ سید ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے نقائص اور بہت ساری آلودگیوں سے پاک رکھا ہوگا۔ یہ تیقن ہے ہمارا، اور پھر جب یہ سید ہیں تو پھر یقیناً پھر طاہر تو ہوئے ہی ہوئے، پاک اور صاف۔ اور پھر جب جو سید ہو وہ طاہر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جمال بھی عطا کرتا ہے، اور جمال بھی عرفہ والا۔ تو آج کے چیئرمین صاحب کی سجائی ہوئی اس بزم میں کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمیٰ کو بیان کرنے کے لیے گو کہ جرت اور گستاخی کر رہی ہوں قاضی احمد نورانی صاحب کی اس تنبیہ کے بعد، میرے الفاظ شاید کچھ میرا ساتھ نہ دیں، لیکن بہرحال بار بار نقیب محفل کہہ رہے ہیں کہ حاضری جو نصیب ہوئی ہے، جو سعادت ملی ہے، وہ قبول ہو جائے۔ اور میں بھی دعا یہ کرتی ہوں کہ حضرت حسان کے نالین برداروں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، اور یہ محفل میرے لیے بھی کفارہ سیئات بن جائے۔ عزیزان گرامی، ایک سائنس کی طالب علم، ادنا طالب علم جو ابھی تک تحقیق کے جستجو کے مراحل میں ہے، کیوں کیا اور کیسے سوالوں سے اپنے الجھنوں کی سلجھنوں کو سلجھاتے ہیں، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، محبتوں کا سلوک کرتے ہیں۔ تو آج اس محفل کے اندر کہ یہ جو بڑے اہتمام اور انعقاد کے ساتھ سجائی گئی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایک اتحاد ہے، جو زمانہ جو انتشار، انفراق اور خواہشوں کی بھیڑ میں بھاگ رہا ہے تمام لوگ اس میں اگر کسی مذہب کو فرقوں کے بغیر اگر یکجا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں یقیناً مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، رنگ و نسل کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، چھوٹے اور بڑے کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے، امارت اور غربت کا اس میں کوئی توازن نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، بلکہ مسلم امہ کے لیے کہ آج جو ہم خربوں کی صورت میں نہ ہماری ہیبت ہے، نہ ہمارا دبدبہ ہے، نہ ہمارے سامنے کوئی سر جھکانے کو تیار ہے، بلکہ ہم ہیلون آئیڈینٹی منانے کے لیے، رینٹائٹی منانے کے لیے ایسے پیش ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ میں قرآن اور حدیث کا حوالہ یہاں مجھ سے زیادہ جید علماء کرام اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں انہیں سلام بھی پیش کرتی ہوں، اور یہ اجازت لینا بھی ضروری تھا کہ وہ لوگ کہ جن سے دین اسلام کی ترویج ہو رہی ہے، احیاء علم ہو رہا ہے، علم و ہنر بانٹا جا رہا ہے، میں ان کے سامنے کیا لطف کشائی کروں، لیکن ایک استاد ہونے کے حوالے سے اور طب کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ اس وقت میری ضرورت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جو قادر مطلق ہے، نہ کو ہاں میں بدلنے والا اور ہاں کو نہ میں بدلنے والا، جو زندوں کو مردوں میں بدلنے والا اور مردوں کو زندوں میں بدلنے والا، جب اس نے حضرت انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کی خلق سے آراستہ و پیراستہ فرمایا، تو یہ جو ظاہری نعمتیں ہیں، یہ بصارت ہے، یہ بصیرت ہے، یہ قوت گویائی ہے، یہ ہاتھ پیروں کی حرکت ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، جسے آپ شعور کہتے ہیں، ادراک کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقل سلیم ہے، جو آپ کو حلال اور حرام کی تمیز دیتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز دیتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جائیں گے اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ عقل سلیم ہے، یہ شعور ہے، یہ ادراک ہے، یہ فہم ہے، لیکن یہ تو ساری کی ساری ظاہری نعمتیں ہیں۔ لیکن جو باطنی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے لیے اتاری تھی،
عوام الناس کے لیے اتاری تھی، اس میں کوئی مومن کی قید نہیں تھی، رحمت للعالمین تھے، عالمین کے لیے تھے، 18,000 عالم تھے، عالم نباتات تھا، عالم حیوانات تھا، نہ جانے کتنے عالم تھے۔ میں تو ایک انسان ہوں، میری نطق جتنی بھی بیان کر سکتی ہے، علم جتنا ہے، جتنا میں نے پڑھا، میں علماء کے جو میں نے پڑھے ہیں تمام چیزیں، ان سے میں یہ کہوں 18,000 عالم تو میں مان لیتی ہوں، لیکن بادشاہی تو ان کی وہاں ہے جن کو کہا گیا کہ آپ کا ذکر تو وہاں تک ہے کہ جہاں جبریل کے پر بھی جلتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ باطنی نعمت سے تو سرفراز فرما دیا کہ درود و سلام بھی اسی شان عظمیٰ کے اوپر کہ جو دنیا محمد اور احمد کے نام سے جانتی ہے۔ میں اگر تھوڑا سا حوالہ دوں، بات کرنا چاہوں گی سائنس کے حوالے سے بھی۔ بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب میں بہت ساری کانفرنسوں میں جاتی ہوں تو میرا کیونکہ شعبہ سائنس ہے، اسلام کے تعلق سے بات کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ محبتوں کا اور عقیدتوں کا سفر ایسا ہو کہ اس کے اندر ایسا ہو کہ جس میں جبر کا پہلو نہ ہو، محبت احترام کے ساتھ آئے، ذکر فی ضرورت نہ ہو، محبت فی ضرورت نہ ہو، ذکر فی عادت نہ ہو، بلکہ ذکر فی محبت ہو جائے کہ چلتے پھرتے آپ کو نظر آنے لگے کہ وہ جس نے کائنات بنائی اور وہ جن کے لیے کائنات بنی، اور وہ تعلیمات کہ جسے آپ قرآن کریم کہتے ہیں، جس میں ساری عقائد، نظریات، سب کچھ موجود ہے۔ تھوڑا سا ان کے سامنے، ان تمام جید علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے کچھ بات کرنے کی اجازت بھی چاہوں گی، اور شاید الفاظ میرا ساتھ دے جائیں۔ میں ایک ریسرچ کا حوالہ ضرور دوں گی۔ لاس اینجلس کے اندر ڈاکٹر ابراہم نے ایک کوشش کی تھی کہ معلوم کیا جائے کہ انسانی روح کا وزن کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، شاید آج محور و مرکز بن جائے۔ یہ جو نفسا نفسی ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو عداوتیں ہیں، یہ جو بد احترامی ہے، یہ جو بد کلامی ہے، یہ جو بد تہذیبی ہے، یہ جو ساری تمام چیزوں کے فساد کی جڑ ہے، میں اس کا ذکر ضروری سمجھتی ہوں۔ تقریباً 1200 سے لے کے 1500، اب اس میں تخصیص نہیں تھی کہ اس میں مسلمان بھی ہو، سارے وہ لوگ جو نزا کے عالم میں ہیں، ان کو تجربات کی روشنی میں دیکھا گیا، اور کیا دیکھا گیا؟ یہ دیکھا گیا کہ مرنے سے پہلے انسان کا وزن کیا ہے اور مرنے کے بعد انسان کا وزن کیا ہے۔ ریسرچ ہے، ہو رہی ہے کہاں؟ وہاں جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن بھی نہیں ہے، جو دوسرے مذہب کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسانی جسم کا جو وزن ہے وہ پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے۔ بڑا خوبصورت سا اس نے ایک باکس بنایا، اور ظاہر سائنٹیفک پوری کی پوری اس کے اندر اصلاحات استعمال کر کی، شیشے کا باکس بنایا گیا، تمام مراحل سے گزارا گیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ عالم نزا میں، وہ بات بھی کتنی خوبصورت ہے کہ عالم نزا ہے، اور اس کو وہاں رکھا گیا، پھر انتظار کیا گیا اس کی جان نکل جائے، اس کی روح نکل جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا وزن کیا جائے اور اپنا ایکسپیریمنٹ کو پروف کیا جائے۔ سائنسدان کا یہی تیقن، کیا اور کیوں کیسے۔ اب کیا ہے کہ 1200 سے لے کے 1500 تک کا جب جانے نکل گئی، عالم نزا کا عالم دیکھ لیا، تو نتیجہ صرف ایک آیا، انفیرنس صرف ایک آیا، اور وہ آیا کہ صرف پہلے، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد جو فرق ہے وہ صرف 21 گرام کا فرق ہے انسانی جسم کے اندر۔ سائنس اسے ثابت کرتی ہے، اور کیسے ثابت کرتی ہے؟ وہ کیسے ثابت کرتی ہے کہ جب انسان کے جسم میں سے یہ روح، جسے ہم روح کہتے ہیں اسپریچول ویلیو میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 21 گرام کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، سائنسدان کی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کونوں خدروں میں ہمارے جسم کے خلیوں کے اندر یہ جو آکسیجن چھپی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا تیقن ہے کہ اللہ جان نکالنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو کیسے ہوا کہ یہ 21 گرام جب ہمارے جسم کے خلیوں میں سے نکل جاتی ہے تو خلیے مر جاتے ہیں اور جسم بے جان ساکت۔ بہت بڑی بات کہہ دی ابراہم نے۔ کیسے کہا؟ انہوں نے کہا کہ جسم کے اندر صرف 21 گرام کا کھیل ہے، آنکھیں بند ہونے میں اور آنکھیں کھلنے کے اندر، جسم کے چلنے کے اندر، وجود کے ساکت ہونے میں اور وجود کے اس کی زندگی کے اندر 21 گرام۔ اور اگر یہاں میرے معتبر دانشور بھی بیٹھے ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، 21 گرام ہوتا کیا ہے، کتنا ہوتا ہے، ذرا اس کا حساب تو لگا لیں۔ آپ کے منہ میں جو پان ہے، اس پان کے اندر 4 دانے چھالیے کے مناسب مقدار کے، یہ ہے 21 گرام۔ ایک پیاز کی پرت لے لیجئے، جو اس کا چھلکا ہے وہ لے لیجئے، تو وہ ہے 21 گرام۔ ٹیشو لے لیجئے، اس کے 5 ٹیشو پیپر اٹھا لیجئے، وہ ہے 21 گرام۔ میری اور آپ کی، یعنی میں جسارت کر رہی ہوں تمام اپنے احباب کو کہنے کی کہ میری اور آپ کی اوقات اللہ تعالیٰ نے صرف کتنی رکھی ہے؟ 21 گرام کے ہیں ہم، اور اس کی طاقت اتنی ہے، لیکن ہمارے اندر ہے کیا؟
اس 21 گرام کے اندر کیا ہے؟ اس 21 گرام میں وہ ہے جو ہے نفرت، وہ ہے عداوت، وہ ہے ایک دوسرے سے کھینچتانی، وہ ہے رشوت، وہ ہے حرام خوری، وہ ہے وہ تمام تر جتنے بھی ایسے اعمال ہیں کہ جن سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی، انسانی سوسائٹی اور انسانی جتنی ملت ہے وہ سب برباد ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آج کا جو فورم جو آپ نے یہاں پہ ترتیب دیا، میں سب سے پہلے اس کے تمام مرتب کنندگان کو، اس کے تمام معاونین کو، اس میں جتنے شرکاء ہیں، جس میں اہتمام کرنے والے، ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ دامے درمے قدم سخن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس فورم کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ اپنی سرکاری زندگی کے اندر میں نے بھی بڑے بہت سارے ایسے جس کے کہیں واقعات دیکھے ہیں، لیکن میں اس بات کے اوپر سرخرو ہوں کہ میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عمل کے لیے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، شان رسالت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے لوگوں نے مجھے عزت دی، اس فورم کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ وہ کہ میری حقیقت اتنی نہیں، میرا علم اتنا نہیں، میری نقط اتنی نہیں، میرے الفاظ اتنے نہیں، لیکن احترام، اہتمام اور انعقاد ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور آپ سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا